یہ درس دیا ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں، اور ہمیں یہ ترغیب بھی دلائی ہے کہ اللہ کے نیک محبوب بندوں سے بھی مدد طلب کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، اور آپ واقعات بارہا سماعت کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے مدد فرمائی، آج بھی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبدالستار صاحب کیا فرما رہے تھے کہ حضور غوث پاک منو مٹی اپنے اوپر اوڑھنے کے بعد بھی اختیار و تصرفات رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر بہت سارے پیران اعظام اپنے وقت کے ولی کامل حاضر، عام لوگ نہیں، بڑے بڑے ولی حضور غوث پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جس کو جو حاجت ہو طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جائے۔ کیا فرمایا؟ جس کو جو چاہیے مانگے اس کو عطا کیا جائے گا۔ لہذا موقع غنیمت تھا، کسی نے مجاہدے کی طاقت مانگی، یعنی نیکیوں میں خوب کوشش کرنے کی طاقت مانگی، کسی نے اللہ کی محبت مانگی، کسی نے جو ہے قرآن جو ہے حفظ ہو جانا مانگا، کسی نے حدیث رسول یاد ہو جانا مانگا، کسی نے عرض کیا کہ میں اللہ کی محبت چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں قطب بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ابدال بننا چاہتا ہوں۔ جب سارے لوگ عرض کر چکے تو غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ ایسا دربار ہے کہ یہاں پر ہر سائل کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر غنی بھی سائل بن کے کھڑے رہتے ہیں اور ہر ایک کی مراد پوری کی جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے حوصلے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا۔ تو غوث پاک کی محفل کے اندر مانگنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگ تھے جو خود لوگوں کی جھولیاں بھرا کرتے تھے۔ ان کو بھی حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس محفل کے اندر جس نے جو مانگا اسے عطا کیا گیا۔ اگر کسی نے قرآن حفظ ہو جانا مانگا تو اللہ کی عطا سے اس نے 6 ماہ کے اندر قرآن کو یاد کر لیا۔ اگر کسی نے اللہ کی محبت مانگی اسے عطا کی گئی، کسی نے دین کی سمجھ مانگی اسے عطا کی گئی، جس نے جو مانگا عطا کیا گیا۔ لیکن جو اس واقعے کے راوی ہیں حضرت شیخ محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر طرح طرح کے خیال آتے تھے اور ان خیالوں کے اندر میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے، کون سا خیال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل کے اندر ایسی معرفت مجھے حاصل ہو جائے کہ میرے دل کے اندر آنے والے خیالوں کے اندر میں فرق کر سکوں کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے، کون سا خیال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اتنا کہتا تھا غوث پاک نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا جب پیران پیر نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرے دل کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ آج تک وہ نور میرے دل کے اندر موجود ہے، جب بھی میرے دل کے اندر خیال آتا ہے میں فرق کر لیتا ہوں کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا خیال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا شان ہے سرکار غوث پاک کی۔ حضرات محترم، اچھا مانگنے والوں کی شان بھی دیکھیں۔ اگر ہمیں ایسا گولڈن چانس مل جاتا نا تو کوئی دنیا مانگتا، کوئی مال و دولت مانگتا، کوئی عیش مانگتا، کوئی آسائش سہولتیں مانگتا، لیکن قربان جائیے اللہ حوالوں پر۔ کسی نے اللہ کی محبت مانگی، کسی نے قرآن کی محبت مانگی، کسی نے خوف خدا مانگا اور غوث پاک نے سب کو عطا بھی کر دیا۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ حاجت روا کون ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں صرف غوث پاک کا واقعہ بیان کر کے چلا جاؤں، کل صبح کو کوئی بدعقیدہ تمہاری گریبان پکڑ لے کہ تمہارے میاں مولوی یہ صرف واقعات جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ لہذا سوال اٹھ سکتا ہے حاجت روا کون ہے، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ کیا بندہ بھی بندے کی مدد کرتا ہے؟ کیا بندہ بھی بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے؟
یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو آئیے بڑا آسان سوال ہے، اس کا بڑا آسان جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق دینے والا کون؟ آپ بتائیں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شام کو کما کر کے کون لاتا ہے؟ ابا جان۔ کون لاتا ہے؟ ابا جان۔ گھر میں 4 بچے، بیوی، 2 بچیاں، ماں باپ، رزق دینے والی ذات اللہ کی، لیکن رات میں کما کر کے کون لایا؟ والد باپ لے کر کے آیا۔ اے اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام یوں ہی چلایا ہے کہ یہاں پر جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے، چاہے دکان میں بیٹھ کر کے ملے، چاہے فیکٹری چلا کر کے ملے، چاہے کسی بھی ذریعے سے ملے، ملتا بندوں کے ہاتھ سے ہے، لیکن دیتا اللہ رب العزت ہے۔ اسی طریقے سے دیتا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن کبھی غوث پاک کی نگاہ فیضان کرم سے ملتا ہے، کبھی غریب نواز کے واسطے سے ملتا ہے، کبھی صوفی حمید الدین ناگوری کے وسیلے سے ملتا ہے۔ ارے عطا تو اللہ کی ہوتی ہے، ملتی ولیوں کے دربار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ تو صرف عقلی دلیل ہوئی، کوئی نقلی دلیل پیش کرو، کوئی ایسی دلیل پیش کرو جو قرآن سے ثابت ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عطا کر سکتا ہے۔ سنیں گے سورہ مریم کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب تنہائی میں گئی، کیا دیکھا؟ ایک نورانی شکل والا حسین و جمیل جوان حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، والدہ ہے، بڑی بحیا تھی، شرم والی تھی۔ جب اپنے کمرے کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا تو کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن منک، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ لیکن یاد رکھے وہ نوجوان شخص کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیہ، ایک تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، ایک تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جبرائیل ہوں، تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ قرآن کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ بات موجود ہے، میں جبرائیل تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تب اب آپ مجھے یہ بتائیں بیٹا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا قرآن کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، جبرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل کا مطلب ہے عبداللہ۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بیٹا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی اپنے فرشتوں کو بندہ کہا ہے، اپنے فرشتوں کو کیا کہا؟ بندہ کہا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کون ہوئے؟ اللہ کے بندے۔ کون ہوئے بتاؤ؟ اللہ کے بندے۔ بیٹا کون دیتا؟ بندہ دیتا ہے کہ اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد سے کون نوازتا ہے؟ بندہ نوازتا ہے کہ اللہ نوازتا ہے؟ اللہ نوازتا ہے نا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے بیٹا دوں، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بات بالکل کلیئر ہو گئی، دینے والی ذات تو رب ہی کی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اس کی بارگاہ کے مقرب بندے بھی بہت کچھ دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے اس کی بارگاہ کے مقرب بندے بھی بہت کچھ دے دیا کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں هل ترزقون وتنصرون الا بدعائكم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے ضعیفوں کمزوروں کی برکت ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ یہاں ضعیف لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ ضعیف لوگوں سے مراد اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا، اللہ سے لو لگا لی، وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادت کے صدقے میں دنیا والوں کی مدد بھی فرماتا ہے، ان کو رزق بھی اللہ فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دیتا تو اللہ رب العزت ہی ہے، مگر اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی برکت